بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈز یوٹیوب چینل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چھریاں اپنی انگلیوں پر چلا لیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں تو چھریاں اپنے دلوں پر چلائیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک رات چاند اپنے جوبن پر تھا، میں چاند کی چاندنی سے مسحور ہو کر رہ گیا۔ بے ساختہ میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ مسجد کے صحن میں کونین کا تاجدار سرخ چادر اوڑے لیٹا تھا۔ میری نظر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی۔ پھر ایک نظر میں نے چاند کو دیکھا، پھر ایک نظر مدینے کے ماہ تمام کو دیکھا۔ بے ساختہ میرے ہونٹوں سے نکلا، آقا، چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ رحمت عالم جب اپنے یار غار کے ساتھ ام معبد کے دروازے پر پہنچے، کہا، اماں، میرے یار کو بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ ام معبد کہتی ہیں، اتنا حسین چہرہ، ایسا بابرکت چہرہ کہ جس نے سارے گھر کے در و دیوار روشن کر دیے۔ کہا، بیٹا، گھر میں کچھ نہیں، بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر صحن بندی ایک لاغر بکری پر پڑی۔ فرمایا، اماں، اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ ام معبد کہتی ہیں، اس نے تو ایک عرصہ ہوا دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ کہا، اماں، تو اجازت تو دے، اسے کیا پتا آج اس کے گھر کون آیا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ جہاں جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہیں۔ ام معبد بیان کرتی ہیں، اتنے خوبصورت چہرے کے اصرار پر انکار کی جرت نہ ہوئی۔ کہا، ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ لو، اگر 2-4 دھاریں دودھ کی نکل آئیں۔ پاک پیغمبر کو مبارک ہاتھوں نے بکری کے تھنوں کو چھوا۔ ہاں، وہی ہاتھ جو اٹھتے تو ابر رحمت برسنے لگتا، جو انگلی اٹھتی تو چاند کٹنے لگتا، جو انگلی پھرتی تو بادل پھٹنے لگتا۔ یوں محسوس ہوا بکری کو انہی ہاتھوں کے چھونے کا انتظار تھا۔ فرمایا، اماں، برتن لاؤ۔ ام معبد چھوٹا سا برتن اٹھا لائیں، وہ بھر گیا۔ کہا، اور برتن لاؤ، حتیٰ کہ گھر کے سبھی برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ بکری نبی رحمت کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرنے کے بعد 18 سال زندہ رہی، لیکن کبھی اس کا دودھ خشک نہ ہوا۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے ابراہیم کی بڑی شان ہے، اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے موسیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ نے روح اللہ بنایا۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، میرے صحابہ، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے۔ کسی نے کہا، آدم بڑی شان والے ہیں، اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا، ابراہیم بڑی شان والے ہیں، اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا، موسیٰ بڑی شان والے ہیں، اللہ نے کلیم اللہ بنایا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کسی نے کہا، عیسیٰ کی بڑی شان ہے، اللہ نے روح اللہ بنایا۔ بالکل وہ بھی ایسے ہی ہے۔ پر میرے صحابہ، سن لو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پر سن لو، میں فخر نہیں کرتا۔ معراج کا موقع ہے، اللہ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا۔ وقت آیا نماز ادا کرنے کا۔ دیکھتے ہیں آج کون امامت کرواتا ہے۔ سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ 950 سال دن رات رب کی توحید کا حکم دینے والے نوح علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔
رب کی توحید کے لیے آتش نمرود میں پھینکے جانے والے ابراہیم علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ رب کی توحید کے لیے فرعون جیسے جابر سے ٹکرانے والے موسیٰ علیہ السلام امامت کرواتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج نبیوں کا امام کون بنتا ہے۔ سارے انبیاء اکرام جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تم موجود ہو وہاں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔